بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ذکر اللہ کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کو کون کون سی برکتیں ملتی ہیں اس بارے میں بتاؤں گی۔ بڑے سے بڑا گناہ گار اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور اللہ پاک کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ مل کر ذکر کرے تو اللہ پاک بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت حاتم اصم علی رحمۃ اللہ الاکرم ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے۔ دوران بیان گناہ گاروں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی: اے پروردگار، اس محفل میں جو سب سے بڑا گناہ گار ہے، اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک کفن چور بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی: اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم اصم کی محفل میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس شخص نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ واقعی نیک بندوں کی صحبت اور عاشقان رسول کے اجتماعات میں شرکت دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے: لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا دینے سے بچیں اور انہیں فائدہ پہنچا کر خیر الناس یعنی بہتر اور بھلائی پھیلانے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو؟ پس وہ اصل چیز یہ ہے کہ تم ذکر کرنے والوں کی مجلس کو اختیار کرو۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجلس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین اور صالحین کی مجالس ہے، کیونکہ یہ مجالس جنت کے باغات ہیں۔ جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس و قرآن و حدیث کی مجالس ہوں یا حضرات صوفیہ کرام کی محفلیں ہوں، یہ فرمان بہت جامع ہیں۔ جس مجلس میں اللہ کا خوف اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکسیر ہے۔ اللہ پاک کے کچھ فرشتے گھوم پھر کر ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک کا خلا پر ہو جاتا ہے۔ جب وہ مجلس متفرق یعنی منتشر ہوتی ہے تو فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، پھر اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ خود زیادہ جاننے والا ہے: تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں: ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا کلمہ پڑھتے اور تیری تعریف کرتے تھے اور تجھ سے سوال کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے: کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے: اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں: اور وہ تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے: کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں: اے اللہ، جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے: کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے: اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟
پھر فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کی مراد انہیں عطا فرما دی، اور جس سے وہ پناہ چاہتے تھے انہیں اس سے پناہ عطا فرما دی۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رب، ان میں فلاں شخص بھی ہے جو بہت گناہ گار ہے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشیں بھی محروم نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ اللہ پاک کے نیک بندوں پر نازل ہونے والی رحمتوں کے چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں اور ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دہکنے والے کی طرح ہے۔ مشک ایک بہترین خوشبو کا نام ہے، اٹھانے والا یا تو تمہیں ویسا ہی دے گا یا تم اس سے کچھ خرید لوگے یا تم اس سے اچھی خوشبو پاؤ گے، اور بھٹی دہکنے والا یا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زبرجد کے بالائے خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے بہت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان بالائے خانوں میں کون خوش نصیب رہیں گے؟ ارشاد فرمایا جو اللہ پاک ہی کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو اللہ پاک ہی کے واسطے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور جو اللہ پاک ہی کے واسطے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں یعنی سایہ رحمت میں جگہ دوں گا، جب کہ میرے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ہم نشیں یعنی وہ جن کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والے، اور اگر کھیل کود والوں میں سے ہوتا ہے تو کھیل کود والے پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے ہم نشیں کے حوالے سے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اچھا ہم نشیں وہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ نمبر 2، بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ نمبر 3، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے اور جب تم بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ نیک صحبت کی برکتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک بہت خوبصورت حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے مصاحب ساتھی ہم نشیں سے بچو کہ تم اس کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسے ہی جانتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار
علی رحمۃ اللہ الغفار نے اپنے داماد حضرت مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا: اے مغیرہ، جس بھائی یا ساتھی کی صحبت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے، تم اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم محفوظ و سلامت رہو۔ بری صحبت سے دین و دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ برے ماحول میں انسان کی عادات و اطوار بگڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے کرتے فاسق و فجور کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ خدایا، اگر آپ برے دوستوں یا برے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، فوراً الگ ہو جائیں اور اچھے ماحول کو اختیار کریں، سچی توبہ کریں تاکہ دونوں جہاں سنور سکیں۔